عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو روحت پروردگار اپنے ہو گئے روحت پروردگار اپنی اور ہر دم تیار ہو پاپ کمانے کے لیے ہر دم تیار ہو پاپ کمانے کے لیے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے معزز سامعین کرام بزرگوں ہم عمر ساتھیوں آئیے سب سے پہلے مل کر ہم سب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار اخیار آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ نبی جس کے بارے میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضا کی زبان میں کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع مجمع ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام گھری چمکا طیبہ کا چاند اس بنا فروغ رضاعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے بکران کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا ہم غریبوں کے آقا کہتے ہیں کرو ہم فقیروں کی قربت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ آج جسم کو اٹھا گلی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے کچھ کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کہ قدسی چاہے حالت مصطفیٰ جانے رحمت پہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہاں وہ نبی جس کے بارے میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود شافعِ جنہ بنا تم پہ کروڑوں درود تم سے رہا ہو گیا سپنا کھوٹا ہی جھکا سبحان اللہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہاں وہی رضا جو امام عشق محبت جو نبی کریم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں چمچم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا چمکاتے چمکانے والے برستا نہیں دیتے تراغر رحمت بٹوں پر بھی برسا دے برسانے والے تجھے امام عشق و محبت فرماتے ہیں صبح پیدا میں ہوئی بٹتا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نورے دن دنیا کے راجے ڈال سجدہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیرے نور کے راجے
محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا نبینا مولانا مصطفی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اصلاح معاشرہ کانفرنس اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. معزز سامعین کرام، میں نے پوچھا پروردگار عالم دین اسلام ہے تو اسلام تجھے پسند ہے، اسلام میں کیا خوبی ہے؟ اللہ اکبر، قسم خدا کی میرے دوستو، اسلام میں گالی دینا حرام ہے، اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے، اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، اسلام میں برائیاں کرنا حرام ہے، اسلام میں ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے، اسلام میں بلا وجہ ظلم کرنا حرام ہے، اسلام میں قتل کرنا حرام ہے، اسلام میں غیبت کرنا حرام ہے، اسلام میں چغلخوری کرنا حرام ہے. وہ ساری برائیاں جو دنیا میں لوگوں کو ہوتی ہے وہ آج کسی کو کرے، لیکن قسم خدا کی جب سے دنیا بنی ہے تب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تمام تجویز سہارا. لیکن آج اسلام میں شراب پینا حرام تو ہمارے نوجوان شراب پیئیں گے، اسلام میں چوری کرنا حرام تو سب چوری میں لگے رہیں گے، اسلام میں زنا کرنا حرام تو سب حرام کاری میں رہیں گے، اسلام میں برائی بولنا حرام سب لوگوں کی برائی بولیں گے، اسلام میں چغلخوری کرنا حرام. کسی نے کہا ہمیں اسلام کی تحقیق معلوم نہیں، ہم اسلام کو پہچان نہیں پائے ہیں. ہمیں اسلام وہ چیز ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شراب پینا حرام. میرے دوستو، شراب اتنی بری چیز ہے، آپ نے انبیاء کی جماعت اور ایک فرشتوں کی جماعت جو گناہ سے پاک ہے، جو معصوم جماعت ہے. اللہ اکبر، جب دنیا بنائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا. فرشتوں نے اعتراض کیا، مولا انسان کو فرشتوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کر کے خون ریزی کرے گا، جو قتل غارت کرے گا، جو لوگوں کی برائی کرے گا، جو لوگوں کی غیبت کرے گا، جو زنا کرے گا، جو شراب پیے گا، جو چوری کرے گا، جو ڈاکہ زنی کرے گا، تو اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں میں جو جانتا نہیں جانتا. فرشتوں نے اعتراض کیا، مولا اگر تو اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو کم سے کم اس کا وزیر بنا دے. اگر انسان جا کر کے گناہ کریں گے، گناہوں میں ملوث ہوں گے تو ہم اس کو سیدھی راہ دکھائیں گے. اللہ نے کہا نہیں، ہم آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. مجھے اپنی ضروریت میں کسی کو نبی چنیں گے، کسی کو رسول چنیں گے، کسی کو پیغمبر چنیں گے، وہی آپ کی حقیقت میں جا کر کے راہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ بتائیں گے. اللہ اکبر، جب دنیا بن چکی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنتے، اللہ اکبر، خلیفہ بننے کے بعد جب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تو فرشتوں نے کہا مولا لوگ کس قدر گنہگار ہیں، لوگ کس قدر سیاہکار ہیں، لوگ کس قدر خطاکار ہیں، لوگ چوری میں ملوث ہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ زنا کرتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ برائی کرتے ہیں. اللہ نے کہا اے فرشتوں، انہیں شہوت دی گئی ہے اور غصہ دیا گیا ہے، یہ اگر کسی اور میں ڈال دی جائے وہ بھی غصہ، وہ بھی زنا کریں گے، وہ بھی برائیوں میں ملوث ہوں گے. فرشتوں نے کہا مولا ہم نہیں کریں گے. لاکھ شہوتیں ڈال دی جائے، لاکھ غصہ ڈال دیا جائے، ہم غلط کام نہیں کریں گے. ہم نے دیکھا ہے جب سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے، رکوع کا حکم دیا گیا ہے، وہ رکوع میں اب تک ہے. جس کو سجدے کا حکم گیا ہے وہ سجدے میں اب تک ہے. جس کو قیام کا حکم دیا گیا ہے وہ قیام میں اب تک ہے. جس کو قرات کا حکم دیا گیا ہے وہ قرات میں اب تک ہے. جس کو قاعدے کا حکم دیا گیا ہے وہ قاعدے میں اب تک ہے. جس کو تسبیح و تحلیل پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تسبیح و تحلیل اب تک کرتے ہیں. جس کو طواف کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ طواف اب بھی کرتے ہیں. مولا ہم گناہ میں ملوث نہیں کریں ہوں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم قتل نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے. اللہ نے کہا فرشتوں اگر تم دعوے میں سچے ہو
تو تم اپنی جماعت میں سے دو ایسے عظیم شخص کو لے کر کے آؤ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انہیں ہارون اور ماروت نے وہ لے کر کے آئے، بنا دیا جائے، ممبر بنا دیا جائے، سب اپنے لیے کریں گے، جنہوں نے بنایا اس کے لیے بھول جائیں گے۔ لیکن ہارون اور ماروت کو جو حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا وہ فیصلہ کرتے رہے۔ ایک مہینے تک مسلسل بابا شہر میں آپ نے قیام فرما کر کے وہاں جو ہے قزاقان منصب کو سنبھالا۔ اب اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک عورت آتی ہے شکایت لے کر کے، حضور میرا انصاف کر دیجیے، میں کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرا شوہر مجھے تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اسی لیے مجھے انصاف دلائیے۔ جب وہ دونوں فرشتے جو قاضی کے شکل میں باب الشہر میں اترے، جب اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو اسے دل دے بیٹھا، اسے دل دے بیٹھا۔ اب دل دے بیٹھا، کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، پیار کی باتیں کرو پھر تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کہا کہ ہم دوسرے مذہب کے ہیں، آپ دوسرے مذہب کے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، یا تو آپ میرا مذہب قبول کر لو، کفر اختیار کر لو، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں قتل کر دے گا، اسے قتل کر دو، یا آپ شرک کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ قتل کرنا حقوق العباد کا حق مارنا، یا قتل کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ بندہ اگر معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنا یہ حقوق اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ بہت گناہ کبیرہ ہے، اور قتل کرنا یہ حقوق العبد کا معاملہ ہے۔ نہ ہم شرک کریں گے، نہ ہم قتل کریں گے، نہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ زنا نہیں کریں گے، اس لیے یہ فرشتوں نے کہا کہ اگر نہیں کرتے ہو تو ہم تمہارا فیصلہ نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ ہارون و ماروت نے پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ہاں آنا چاہتے ہیں، عورت کا استقبال ہے، آپ آئیے ہمارے ہاں۔ جب گئے پھر کہا کہ دیکھیے آپ اگر ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو 3 شرط ہے، ایک تو آپ اختیار کیجیے، یا تو میرے شوہر کو قتل کیجیے یا شراب پیجیے۔ کہا کہ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، ہم شرک نہیں کر سکتے، قتل کرنا بندے کا حق مارنا یہ بھی نہیں کر سکتے، اور شراب پی لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان شراب کی عادت میں ملوث ہیں، وہ سوچتے ہیں جیسے وہ سرکہ پی رہے ہیں، سوچتے ہیں جیسے وہ تھمسپ پی رہے ہیں، سوچتے ہیں جیسے وہ اور ڈرنک پی رہے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، گناہ عظیم گناہوں کا راستہ اگر کوئی چیز نکالتی ہے تو وہ شراب پینے کا ذریعہ نکالتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ دونوں قاضی کہے کہ لاؤ شراب پلا دو، شراب جب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد مدہوش ہوتے ہیں، اب اس سے شرک بھی کرایا جاتا ہے۔ اس میں آدم بھی سیکھ کر کے وہ عورت زہرا کی شکل میں آسمان پہ اتر جاتی ہے، آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور ادھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے شرک بھی کر لیا ہے، ان کے شوہر کو مار قتل بھی کر دیا ہے، اب میں نے جو ہے اس سے آزم بھی سکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کرنے لگا ہے، لیکن بارگاہ خدا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغام آیا کہ آپ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ تو اس کی قبول ہوگی، لیکن اسے کہو کہ وہ دنیا کا عذاب لینا چاہتا ہے یا آخرت کا۔ تاریخ لکھتا ہے کہ باب الشہر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ان دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آگ دہکائی جا رہی ہے، اور قیامت تک